حضرت ایک کوشچن پوچھنا پرانا آپ نے بہت مسئلہ بتایا ماشاء اللہ. بزنس کیسے کرے, تجارت کیسے کیا جائے, مطلب وہابیوں دیوبندی تبلیغیوں سے اتنا مطلب دور رہنا ہے ہمیں, تو بزنس کیسے کریں مارکیٹ میں؟ آپ ایک بات یہ بتاؤ, جی سگے بھائی کی آپ کی لڑائی ہوئی ہے, جی کیا کرتے ہو آپ؟ میں بزنس کرتا نہیں, سگے بھائی کی لڑائی ہوگی گاؤں میں, زمین لے لی اسی کو بھی دی, ہوں. جی کیا ہوتا ہے کورٹ مقدمہ, جی جی سیشن کورٹ, لوور کورٹ, اپر کورٹ, مقدمہ ہوتا ہے. جی اس وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار کاروبار کرنا, سگے بھائی سے لڑ جائیں گے ہم, شادی کرنا سگے بھائی سے لڑیں گے, پٹیدار سے لڑ جائیں گے. سمجھنا سسٹم آپ سنتے رہنا میری بات, پورے بھی بات ہو رہی ہے. الیکشن میں اٹھتا ہے, ایک ایم آئی ایم سے ٹکٹ لے آیا, ایک کانگریس سے لے آیا. کانگریس والا ایم آئی ایم کے اسٹیٹ بھی نہیں جا رہا ہے, اس سے دوری اختیار کر لی. سوچتا نہیں یار اتنا اختلاف یار کیا فائدہ, یار ایک ہی پارٹی بنا دو, بزنس بھی کرنا, کاروبار بھی کرنا, رہنا بھی ہے, زندہ بھی ہے, شادی بیاہ بھی کرنا, کیا دوسرے سے اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی, سمجھیے سسٹم سمجھ کے رہیے. پھر آگے بڑھیے. آپ کے والد کو کسی نے گالی دے دی, گاؤں کا پردھان تھا یا شہر کا آدمی تھا, آپ نے جا کے اس کو برا بھلا کہا. اس وقت محبت جوش میں آئی, گھر پہ آئے, نہیں کرنا چاہیے تھا, سوچتا آدمی چھوڑو یار, رہنا بھی ہے, بزنس بھی کرنا, کاروبار بھی کرنا ہے, بات سمجھ رہے. لیکن عشق تھا, عشق دنیا سے ہوتا ہے, مایاوتی سے عشق ہو گیا, بہن جی بنا لیا. سمجھیے گا سسٹم کو. ملائم سنگھ سے عشق ہو گیا تو اکھلیش یادو کی ٹوپی لگا لی. یہ قسمت اپنی اپنی ہے. بتانے کا میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی پیسے کے لیے لڑتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ دنیا میں رہنا, سماج میں رہنا, یہاں رہنا, شادی میں جانا یا کیسے یار کرے. جب آدمی مثال کے طور پر زمین کے لیے لڑتا تو یہ نہیں سوچتا زمین میں جانا, مکان میں جانا, رہنا بھی ہے, کاروبار بھی کرنا, شادی بیاہ بھی کرنا, کیا کرے. جب آپ پردھانی کی لڑائی لڑتا تو یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھائی کیا کریں, اختلاف مت کرو, ایک ہی پردھان کو جتا دو, چھوڑو گاؤں کے اندر کیوں بوال ہو رہا ہے, اللہ ہو رہا ہے, اس کو لڑاؤ, بمبئی سے جا رہے ہیں 100, بمبئی سے آ رہے ہیں 300 آ رہے ہیں 400 آ رہے ہیں. بات سمجھیے گا کیوں. محبت ہے پردھانی سے, محبت ہے ایم ایل اے کی کرسی سے, محبت ہے ایم پی کی کرسی سے, محبت ہے زمین سے, محبت ہے باپ سے, محبت ہے اولاد سے. لیکن جس کو رسول پاک سے محبت ہے تو حضور کی لڑتا ہے. جاؤ, بات سمجھیے گا. قسمت اپنی اپنی, کوئی ایم ایل اے کے لیے لڑا, کوئی پردھانی کے لیے لڑا, کوئی زمین کے لیے لڑا, کوئی پراپرٹی کے لیے لڑا, کوئی جائیداد کے لیے لڑا, کوئی باپ کے لیے لڑا, کوئی ماں کے لیے لڑا. لیکن صحابہ بدر میں حضور کے لیے لڑے, خندق میں حضور کے لیے لڑے, احد میں حضور کے لیے لڑے, خیبر میں حضور کے لیے لڑے. جب حضور والا ہو گیا, سبحان اللہ, تو اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے. پھر شرع کے احکامات ہیں. شرع یہ نہیں کہا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو, یہ بیچ رہے ہو, کوئی دیوبندی وہابی آ گیا, آپ نے 100 روپے بیچتے 110 کو دے دو, لے جا بھائی 110, جا لے جا. بات سمجھیے گا, بات سمجھ میں رہے. لیکن شرع یہ منع کرتی ہے کہ آپ اس کو گھر پہ بلائیں, اس کو شادی میں بلائیں, اس کے ساتھ دوستی کریں, اس کے ساتھ محبت کریں. بات سمجھیے گا سسٹم کو. بزنس کاروبار اور ہے, کاروبار کا تو راستہ یہ, دکان آپ کھولی بھی ہے, دکان چلتے میں رشتہ داری تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کا مال رکھا ہے, اس کو سمجھ میں آیا 100 روپے کا ریٹ ہے, آپ نے دیا, اس نے پیسہ دیا, آپ نے مال دے دیا, وہ اپنے گھر چلا گیا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, آئیے محترم الجماعت, ہماری فلاں بیٹی کی فلاں جگہ شادی ہے, آپ اس تقریب میں عزت مآب تشریف لائیے گا. یہ ہوتی ہے معاذ اللہ محبت. یہ شرع منع کرتی ہے کہ تم اس سے دور رہو. بات سمجھ رہے. تو ایک چیز کا, ہر ایک چیز کا کرائٹیریا ہے, یہ یاد رکھ لیجیے گا. ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی کو اتنی فکر ہے سماج کی, ایکا ہو جائے, تو ایکا وہابیوں سے خالی ہو. ابھی پردھانی کا الیکشن آ رہا, چلے جانا یو پی کے اندر, گاؤں گاؤں میں لڑائی ہوگی, گاؤں گاؤں میں, اور ایسی لڑائی ہوگی کہ تھانہ کوتوالی تک پہنچے گی. کسی کا سر پھوٹے گا, کسی کا ہاتھ ٹوٹے گا. اگر یقین نہ ہو جا کے دیکھ جانا. پٹھانی کی لڑائی, لیکن کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا پٹھان بن کے آئے, قبر میں پوچھا جائے گا پردھان بن کے آئے, کتنی لڑائی لڑ کے آئے. قبر میں یہ پوچھا جائے گا ما تقول فی حق شان ھذا الرجل, حضور کی شان کے بارے میں بولو, حضور کے بارے میں بتاؤ, حضور کے بارے میں بتاؤ تو سبحان اللہ, اور نہیں ہے تو جاؤ, جہنم کھلا ہے. یہ میرا مقصد ہے, برا مت ماننا بابو. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار یا بزنس کو ہمیں نہیں منع کیا گیا کہ کاروبار اگر کوئی دکان کھولے ہوئے ہے تو کاروبار اگر وہاں بڑا کوئی لے گیا, آپ نے 100 روپے سننی کو دی, اس کو سالے کو 200 میں دے دیجیے, 150 میں دے دیجیے, اور خبیث کو
300 में दे दीजिए डॉक्टर साहब। और खबीर हमसे चालाक है तो क्या करें? अब चालाक है तो उसी रेट में दे दीजिए मजदूर, हमसे चालाक है तो क्या करें? और उससे ज्यादा है तो उसको भगा दीजिए कि भाई इससे सस्ता ही नहीं माल। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास 10-12 मेरे ग्राहक हैं, तो कोई इसमें से वहाँ भी है, आते मेरे साथ बैठते हैं, 5-10 मिनट बैठे, मतलब मैं बता रहा हूँ, फिर चले गए वो बिजनेस करने, फिर वो ला के देते हैं मुझे, फिर सेल करते हैं मेरे को, तो उनसे मैं मुनाफा कमाता हूँ। ये सही है मतलब? सबसे एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसकी तफसील में बातें बताऊंगा। जी 5 आदमी हैं जी जो आपके वालिद जमाल भाई को बहुत गाली देते हैं, जी बहुत दुश्मन है, बात समझिएगा। अब उनसे कारोबार भी हो रहा है, जी आपको कारोबार भी करना है और उनसे दुश्मनी भी रखना है कि हमारे वालिद के गुस्ताख हैं, तो कैसा बचोगे आप? दूर रहेंगे ना। जहां तक जरूरत है कारोबार भी नहीं करोगे। देखा, देखिए मोहब्बत क्यों है जमाल भाई से, वालिद से मोहब्बत, तो ये मोहब्बत का तकाजा है। जब वालिद की मोहब्बत का ये आलम, तो ईमान मुसलमान किसे कहते हैं? वालिद की मोहब्बत का नाम, सच्चा बताना, हुजूर की मोहब्बत का। क्या नाम है? जुनैद खान। बात समझना, वालिद की मोहब्बत का नाम है, हुजूर की मोहब्बत का नाम। तो जब वालिद के दुश्मन से बचते हो तो हुजूर के दुश्मन से बदर्जे अतम बचो। और अगर कारोबार कहीं कर ही लेते हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तो फिर यह है कि उसका एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर कोरोना वाले को दवा दे रही है, डॉक्टर को कैसे दवा देता है? डॉक्टर साहब बैठे एमडी, किट पहन के, सिस्टम लगा के, कि कहीं इसका वायरस मेरे अंदर ना आ जाए। सिस्टम समझिएगा बात को आप। तो आपको कारोबार करना है तो ऐसे करना है कि मिसाल के तौर पर आप कहाँ जाते हैं? टॉयलेट में 2 मिनट रुकिया, गया, अंदर गए, जितनी जरूरत हुई जल्दी से आपने सिंजा किया और चले आए, या वहां बैठ गए आप दावत खाने के लिए, दावत खाने बैठे तो वहीं बर्बाद हो जाएंगे आप। जितनी जरूरत उतना वहां वक्फा और फौरन भागे। तो जितना आपने माल देना माल दिया, पैसा लिया, तू जान तेरा काम जाने, अब इससे मतलब नहीं, तू मरदूद है, शैतान है, जहन्नमी है, काफिर और मुर्तद है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब, पैसे लेने आया, चलो आगे बढ़। ये है तरीक़ेकार। हर चीज का शरा ने जवाब दिया है, कोई चीज ऐसी नहीं इसका शरा ने कोई जवाब ना दिया हो, इसका हल ना पेश किया हो। लेकिन क्या है मसला, ये हो गया है जुनैद साहब, अब मुसलमान वो रह गए, बाप को गाली दीजिए तो फौरन रापड़ मार देता है, और हुजूर को गाली दीजिए तो मुसाफा करता है। फिर कहता क्या है? अरे समाज में भी रहना है, शादी भी करना है, बिया भी करना है, और फिर जाते हैं मस्जिद में सफेद कुर्ता पहन के दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। तुम मस्जिद छोड़ो, काबे शरीफ में चले जाओ, सिवाय बर्बादी की कुछ नहीं मिलेगा, कहीं दुआ कबूल नहीं मिलेगी। क्यों? दुआ से पहले इन हाथों का पाक होना जरूरी है, दुआ से पहले इस दिल का पाक होना जरूरी है, दुआ से पहले जबान का पाक होना जरूरी है। जबान तो सुअरों के साथ खा रही है, तो दुआ कबूल हो जाएगी? नहीं। बात समझिएगा, हमारा मकसद ये है कि ये सब मोहब्बत के तकाजे हैं। बीवी से मोहब्बत होती है तो घर में दीवार खड़ी कर देता है जी। बीवी से मोहब्बत का ये हाल है। बीवी तो कब्र में जाती साथ में नहीं जाती। जुनैद साहब, जब तक ताकत है ना जिस्म में, जब तक लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे, जेब में पैसा है, और जिस दिन ताकत गई, पैसा गया, तो खानदानी भाग जाएगा। कहाँ के पठान और कहाँ के अंसारी। बात सही से बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सही बात है। लेकिन जब फरमाया सब छोड़ देते हैं तो उनका सहारा काम आएगा। लेकिन कब काम आएगा? जब तुम उनके गुलाम रहोगे, और अगर गुलामी निकल गई तो फिर तो जाओ। आज क्या हो रहा है? आज ज्यादातर ये हो रहा है कि समाज को राजी किया जाए, ये चल रहा है, समाज राजी हो जाए। इनके शादी में नहीं जाऊंगा, वहां भी है, बुरा मान जाएंगे। इनके वहां नहीं जाऊंगा तो ये कह देंगे आए, इससे सलाम नहीं करूंगा, खबीज है, तो बुरा मान जाएगा। समाज को राजी किया जा रहा है। मुसलमान समाज को राजी करने नहीं आया है, मुसलमान अल्लाह उसके रसूल को राजी करने आया है। मेरा मकसद जो है बताने का ये है, आजकल इंडिया में आप देख रहे हैं काफी ज्यादा मुस्लिम्स को, मतलब मैं सुनने में बोलूँगा, मतलब मुस्लिम्स को काफी ज्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं। मुस्लिम्स नाम आ गया। एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, आप सुनना जुनैद साहब, परेशान क्यों हो रहे हैं? यही इंडिया है, यहाँ 800 साल हमारे
تاج کا حکومت رکھی رہی, لیکن تاج کرنے والے وابڑے تھے, دیوبندی تھے. شاہجہاں بادشاہ تھے سرکار کے وہی نواسی غلام, غوث پاک کے عاشق, غلامی سے ہٹ گئے, ذلیل ہو رہے ہیں. آج کی تاریخ میں میرا ایک سروے ہے, سچائی سے بتانا, آپ کہتے ہو, لوگ کہہ رہے ہیں جیسے بہت سے لوگ کہ بزنس سے اور تعلیم سے مسلمان عزت والا ہو جائے گا. سن 2020 تک اس ٹائم جتنا مسلمان کہلانے والا آئی ایس, پی سی ایس, ایم ڈی, ایم بی بی ایس, ایم بی کرنے والا, آئی آئی ٹی کرنے والا, انجینئر, کو الگ الگ ڈگری ہے, جتنا اس ٹائم ہے پہلے تھا 2015, 10, 2000, 1997, 98, پوچھیے جمال بھائی سے پیچھے کا زمانہ, تو پہلے چند ملتے تھے. آج تو آئی ایس بہت مل رہا ہے, ایم ڈی بہت مل رہے ہیں, بات سمجھیے گا, یعنی کہ تعلیم بہت ہو گئی. لیکن جتنی 2020 میں مسلمان کہلانے والا ذلیل ہو رہا ہے, اتنی ذلت پہلے تھی. تو ان کے حساب سے سب سے باعزت مسلمان آج ہونا چاہیے. اتنا پیسہ مسلمانوں میں نہیں تھا, اتنی تعلیم مسلمانوں میں نہیں تھی جتنی آج ہے. تو عزت اور ذلت یہی نہیں ہے. امریکہ جاؤ تو وہاں ذلیل ہو رہا ہے, جرمن جاؤ تو وہاں ذلیل ہو رہے ہیں, انگلینڈ جاؤ تو وہاں کہہ رہے ہیں سالے آتنکوادی آ گئے, سالے قاعدہ کے آ گئے, کوئی کہہ رہے داعش کے آ گئے, لے ایئرپورٹ پہ جاؤ یورپ کے اندر تو وہ کہہ رہی ہے اچھا عبد الرحمان بولے سائڈ سے کھڑو, تمہارا امیگریشن بعد میں ہوگا. سسٹم دیکھیے آپ. ذلت وجہ کیا رہی؟ وجہ جب آپ غور کریں گے تو تعلیم والے بھی ہو گئے, پڑھائی والے بھی ہو گئے, پیسے والے بھی ہو گئے, لیکن اتنے زیادہ کم ایمان والے شاید کبھی نہ رہے. سب سے کم اس وقت ایمان والے اس 2020 کے اندر ہیں. اور عزت کہاں تھی؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے, میرا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی اعلیٰ ہوگے, مفہوم آیت کریمہ, تم عزت والے ہوگے, تم عظمت والے ہو جاؤ گے, لیکن شرط یہ ہے تم حضور کے غلام ہو جاؤ. تو غلامی تو چھوڑ دی, عزت چاہ رہے ہیں, تو عزت ایم بی اے سے نہیں ملے گی, عزت پیسے سے نہیں ملے گی. کروڑپتی ہو گئے, اس کے بعد بھی کہہ رہے سال آتنکوادی بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے آپ ذلیل ہو رہے ہیں. غور سے سمجھیے گا بات کو. عزت ملتی ہے حضور کی بارگاہ میں جھکنے سے. جب تک مسلمان جھکے رہے, اٹھے رہے, جب حضور کی بارگاہ سے جھکنا چھوڑ دیا, منہ موڑ لیا, تو عزت نے ان کا چہرہ پھیر لیا. اب ذلیل ہو رہے ہیں. اس کا واحد حل کیا ہے؟ سرکار کی غلامی میں آؤ, حضور کی محبت میں آؤ, حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرو, شرع پہ عامل رہو. آج تم کو حکومت مل جائے گی, لیکن حکومت ملے گی. ایک کونسلر بنتا ہے ممبر کائے کا, یہاں جو بولتے منسپالٹی, ارے چھوڑو بھائی دیوبندی وہاں بھی بند کرو. کارپوریٹر بنا, وہاں بھی دیوبندی ختم. کیا بولے سونیا گاندھی کے لڑیں گے اپن. سونیا گاندھی کا دشمن نہیں آنا چاہیے اپنے ماں, بس اس لیے کہ اپن کا بہت تگڑا تار مل گیا اس ٹائم. یہ مسلمان ہے. سونیا کی محبت کا نام اسلام ہے, یہ راہل گاندھی کی محبت کا نام اسلام ہے. اسلام تو حضور کی غلامی کا نام ہے. کارپوریٹر بنے, ختم. ایم ایل اے بن گئے, بولے وہ سب بالکل فائل بند, کلوز. ایم پی بن گئے, تو یہ بادشاہ بن جائیں گے تو کہہ دیں گے یہاں سے درگاہ ختم کرو. خواجہ صاحب دیکھ رہے ہیں نا کہ چوٹی والے ہیں, حکومت چوٹی والوں کی, لیکن یہ آ رہے ہیں. جے خواجہ کی جے, جے بالی میاں کی جے. جب تم میں حکومت کے لائق نہ بچے, کسی کو دیا جاتا ہے نا تو کتنا دیا جاتا ہے, جتنا اس میں طاقت ہوتی ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ منسپالٹی بننے کے بعد ایمان برباد کر رہا ہے, یہ سچائی یہ ہے. ابھی آپ اٹھا کے دیکھو, چیچن کا وزیر اعظم ہے, چیچنیا کا, لیکن عاشق رسول ہے. کہاں سے آیا ہے؟ مدینہ طیبہ سے لے کے آیا ہے پیالہ شریف سرکار کا, وہ پیالے مبارکہ جس میں سرکار نے ایک پیالے میں کئی صحابہ کرام کو پانی پلا دیا. اسپیشل فلائٹ, نئی گاڑی مرسیڈیز کی, ایک نہیں کئی سو گاڑیاں, پورے ملک میں چھٹی, 2 روزہ قطاریں, سگنل ڈاؤن, نیا محل. کون ہے؟ پی ایم. انڈیا میں کونسل کاریا کا ختم کرو, وہاں بھی دیوبندی سب کہاں ہے, سب سونیا گاندھی سے محبت ہو گئی ہمیں. تو ذلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عزت ملے گی کہاں؟ در مصطفیٰ پہ. عزت ملے گی سونیا گاندھی کی غلامی میں نہیں, حضور کی غلامی میں. پناہ ملے گی حضور کی غلامی میں. پیسے سے عزت مل جاتی, سارے پیسے والے عزت والے ہو جاتے. عزت تو عشق رسول میں ہے, عزت تو حضور پر مر مٹنے میں ہے. جو مر مٹ گیا مسلمان
سر پہ تاج رکھ دیے گا. جاؤ چلو. یہ انڈیا میں فتح کرنے والے کون تھے؟ بابڑے دیوبندی تھے. یہ پیسے والے سونیا گاندھی غلام تھے. صلاح الدین ایوبی جیسے عاشق رسول تھے. تاریخ اٹھائیے انڈیا کی. سیدنا مسعود قاضی جیسا شہید اعظم تھا. تاریخ اٹھائیے. یہ کون تھے جن کا یہ عالم اٹھا کے دیکھیے؟ میسور فاتح میسور حضرت سلطان فتح علی خان کون تھے یہ؟ لیکن اب کیا ہے؟ اب سونیا کی غلامی مل گئی ہے. حضور کی غلامی سے دور چلے گئے. ایک وہی نہیں بتا رہا ہوں، ایک الگ الگ کیٹیگری ہے. کہیں ان کی غلامی، کہیں ان کی غلامی، کہیں ان کی غلامی، کہیں ان کی غلامی، کہیں پیسے کی غلامی. اور مصطفیٰ کے غلام کہاں ہے؟ بولے وہ مطلب نہیں. باقی ہیں کون؟ سچے ہم عاشق رسول ہیں. آج ممرہ میں ہاتھ اٹھاؤ بلا کے اور اعلان کرو کون کون عاشق رسول ہے. سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ایک ہاتھ نیچے نہیں آئے گا. تو عاشق رسول ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے. اب فرانس میں گستاخی ہو رہی ہے، کارٹون بنا تو ممبئی میں احتجاج کر رہے ہیں اور برابر والا وہاوڑا اس سے دوستی کر رہے ہیں. یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. پہلے عشق رسول یہ ہے کہ قریب والے سے جہاں تمہاری طاقت ہے وہاں کا بائیکاٹ کرو. فرانس کا بائیکاٹ کرنا چلے جہاں کی طاقت نہیں، اور بمبئی میں جہاں طاقت رکھتے وہاں بائیکاٹ نہیں کرتے، تو عاشق رسول نہیں ہو. یہ فراڈ ہے. بتانے کا میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. اور حضور کی غلامی کے بغیر یاد رکھ لو، پیسہ بھی کما لیا تم نے، کروڑپتی کما لی، موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پٹھان کو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یا پٹھان زندہ ہی رہیں گے؟ کوئی برادری کا سے باشد مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کوئی اپنا پلیٹ لوکھنڈ والا کا، دودھ والا کا لے کے گیا، کتنے سیٹ آئے دنیا میں، مٹی کھا کے چلی گئی، ختم ہو گئی، پہچانتے بھی نہیں ہیں. اولادی نہیں جانتی کہ ہمارے دادا کون تھے، ہوں گے، کمایا ہوگا، کہاں گئے پتہ نہیں. لیکن جب غلام بن کے جاؤ گے نا انشاءاللہ تو اس کا مزہ دیکھو گے. میری بات یاد رکھنا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ڈاکٹر صاحب ایم ڈی بنے ہیں تو رات میں جاگے ہیں، محنت کری ہے. خالی سونے سے کام نہیں چل جائے گا، سوتے رہو خالی، کچھ محنت بھی نہ پڑے. کوشش کرنا پڑے گی، امتحان دینا ہے. امتحان میں کوشش محنت ہے، اس سے ہی بچنا ہے خبیث سے. یہ دیوبندی آ رہا ہے، دشمن رسول آ رہا ہے. جب امتحان میں پاس ہو جاؤ گے تو فرمایا یہ ہوگا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ایسے نہیں کہے گا. جب سنی بن جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے، تب کہے گا. آئیے کھانا کھا لیجیے.